بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت دنوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور لڑکی کا نام زہرا رکھا۔ اس نے مارے خوشی کے سارے شہر کی دعوت کی، پریوں کو بھی بلایا۔ سب پریاں خوشی خوشی دعوت میں آئی، مبارکبادی کے گانے گائے۔ ہر ایک پری نے شہزادی کو ایک ایک دعا دی۔ کسی نے کہا شہزادی کی زندگی بڑی ہو، کسی نے کہا شہزادی علم و ہنر والی بنے۔ ایک پری نے شہزادی کو خوبصورتی کی دعا دی اور کہا کہ شہزادی چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ اس دعا پر سب پریوں نے آمین کہی اور شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پریاں یہ دعائیں دے کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ ناگ پری دعوت میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ بادشاہ اس کو دعوت دینا بھول گیا تھا۔ ناگ پری بڑی خراب طبیعت کی تھی۔ اس نے بد دعا دی کہ شہزادی کو ماں کی محبت نہ نصیب ہو اور سوتلی ماں کی دشمنی جھیلنی پڑی۔ بادشاہ نے ناگ پری کی یہ بد دعا سن کر طے کر لیا کہ وہ بھی دوسری شادی نہ کرے گا اور اپنی رانی کی اچھی طرح دیکھ بھال شروع کی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ رانی کی طبیعت خراب ہوئی۔ بڑے بڑے حکیم علاج کے لیے بلائے گئے، مگر رانی کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ رانی مر گئی اور ناگ پری کی بد دعا صحیح نکلی۔ اب بادشاہ بہت گھبرایا۔ شہزادی زہرا پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا۔ رونے دھونے سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ دن بھر اداس رہتا، کسی کام میں اس کا جی نہ لگتا۔ ایک مرتبہ وزیروں نے صلاح دی کہ حضور دوسری شادی کر لیں۔ بادشاہ دوسری شادی کا نام سن کر بہت خفا ہوا اور وزیروں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سارے وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور سمجھایا کہ حضور آپ کے بعد راج گدی کا کوئی مالک نہیں، دوسری شادی کر لیجیے کہ شاید خدا کے فضل سے کوئی شہزادہ پیدا ہو جس سے آپ کا نام روشن ہو سکے اور یہ گدی آباد رہے۔ شہزادے کا خیال آتے ہی بادشاہ دوسری شادی کرنے پر راضی ہو گئے۔ سب وزیروں نے مل کر ایک بڑی خوبصورت سی رانی تلاش کی اور بادشاہ کی دوسری شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ جب یہ نئی رانی محل میں آئی تو وہ دن بھر اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی۔ دوسروں کے دکھ درد سے اسے کچھ مطلب نہ تھا اور شہزادی زہرا کو تو وہ کبھی بھولے سے بھی نہ پوچھتی۔ بادشاہ خود شہزادی زہرا کی دیکھ بھال کرتا، نہلاتا، کھانا کھلاتا، پھر شہزادی ادھر ادھر کھیلنے لگتی۔ ایک دن ناگ پری نے نئی رانی کو ایک جادو کا آئینہ جا کر دی اور کہا کہ جب تم اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھو گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے تو یہ آئینہ فوراً جواب دے گا۔ رانی کو خوبصورت بننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بہت ہی خراب دل کی عورت تھی، ہونا چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خوبصورت ہو۔ یہ آئینہ پا کر بہت خوش ہوئی، فوراً بن سنور کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پوچھا، آئینے آئینے سچ سچ بولو کون ہے سب سے بڑھ کر ہنسی۔ آئینے نے یہ سوال سنا اور فوراً جواب دیا، سن لو غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر ہنسی۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی خوش ہو گئی، اس کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد زہرا جوان ہو گئی۔ اس کا خوبصورت سا گول چہرہ ایسا ہی بھلا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت تھی اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کا مقابلہ کرتا۔ ایک دن رانی حسب معمول آئینہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہی سوال کیا، آئینے آئینے سچ سچ بولو کون ہے سب سے بڑھ کر ہنسی۔ آئینہ فوراً بولا، سن لو غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے ہنسی، لیکن اب تو زہرا ہے سب سے بڑھ کر ہنسی۔ رانی آئینے کا یہ جواب سن کر جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے جی میں آیا کہ جا کر ابھی زہرا کی گردن مروڑ دے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے چپ ہو رہی اور دل ہی دل میں اس کی جان لینے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک دن اس نے جلاد کو بلوایا اور کہا کہ میں تجھ کو بہت سا روپیہ انعام دوں گی، اس چھوکری زہرا کو جنگل میں لے جا اور قتل کر دے۔ اس کا دل مجھے لا کر دکھلا، تب مجھ کو یقین ہوگا کہ تو نے قتل کر دی، اور یاد رکھ کہ اگر تو نے اس کو قتل نہ کیے تو میں تیری بوٹیاں کتوں سے نوچوا ڈالوں گی۔ شہزادی زہرا بڑی نیک اور سیدھی طبیعت کی تھی۔ وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی کہ جلاد پہنچا اور شہزادی کو اٹھا کر جنگل میں لے گئے۔ جب شہزادی جنگل میں پہنچی تو اس کی نیند ٹوٹی، مارے ڈر کے کام گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جلاد اس کو پکڑ کر جنگل میں کیوں لے آیا۔ جب اس نے جلاد کے ہاتھ میں چھرا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جلاد اپنا چھرا مضبوط ہاتھوں سے پکڑا اور شہزادی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جو ہی بڑھا تھا پتھر سے ٹھوکر لگی اور منہ کے بل گر پڑا اور وہ چھرا اس کے دل میں گھس گیا۔ بڑے زور سے ایک چیخ نکلی اور وہ خون میں نہا گیا۔ جلاد کی چیخ سے شہزادی ہوش میں آ گئی۔ دیکھتی کیا ہے
کہ جلاد خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ کچھ نہ سمجھ سکی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چیختی ہوئی بڑے زور سے بھاگی۔ بھاگتی بھاگتی وہ جنگل کے بالکل دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہاں چند درختوں کی آڑ میں ایک مکان نظر آیا۔ بیچاری دوڑتے دوڑتے تھک گئی تھی۔ مکان کے قریب پہنچی اور چپکے سے دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے 7 پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور ایک پر 7 چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ زہرا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پلنگ اور اتنی چھوٹی چھوٹی پیالیاں کس کی ہیں، اور بھوکی پیاسی تو تھی ہی۔ پہلے اس نے ایک پیالی اٹھا کر پی، لیکن اس سے بھوک نہ گئی۔ پھر دوسری پیالی پی لی، اس سے بھی بھوک نہ گئی۔ پھر تیسری، آخر 7 پیالوں کا دودھ پی گئی اور 7 چارپائیوں کو قریب قریب ملا کر ایک چارپائی بنائی اور پڑھ کر سو گئے۔ اس مکان میں 7 بونے رہتے تھے۔ بونے بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ انہی کی 7 چارپائیاں اور 7 پیالیاں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بونے آئے تو انہوں نے اپنے دودھ کی پیالیاں خالی پائی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کون ان کا دودھ پی گیا۔ ادھر ادھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ آخر انہیں نظر آیا کہ کوئی شخص 7 چارپائیوں کو ملا کر سو رہا ہے۔ بونے اتنا لمبا آدمی دیکھ کر ڈر گئے۔ ایک بونا جو کچھ بہادر تھا آگے بڑھا اور باقی بونے اس کے پیچھے چارپائی کے پاس گئے۔ آہستہ سے چادر اٹھائی۔ شہزادی زہرا سوئی ہوئی نظر آئی۔ بونوں نے کبھی کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ فوراً گھٹنے ٹیک کر زمین پر سجدے میں گر پڑے اور شہزادی کی پوجا کرنے لگے۔ 7 بونے رات بھر پوجا کرتے رہے۔ صبح کو شہزادی جب سو کر اٹھی تو سب بونے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادی سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نے رات بھر تمہاری پوجا کی۔ شہزادی نے کہا کہ پوجا تو اللہ تعالیٰ کی کرو، عبادت اس کی جاتی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، میں تو اس کی بندی ہوں۔ اس وجہ سے انسانوں کی پوجا نہیں کی جاتی، صرف اللہ تعالیٰ کو پوجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ شہزادی نے بونوں کو اپنی مصیبت کی کہانی بھی سنائی۔ بونوں نے شہزادی کو تسکین دی اور کہا کہ آپ یہی رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب شہزادی بونوں کے ساتھ رہنے لگی۔ مکان کی صفائی کرتی، چراغ جلاتی اور کھانا پکاتی۔ دن کے وقت سب بونے جنگل میں کام کرنے چلے جاتے، رات کو واپس آتے اور شہزادی کا انتظام دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ادھر جب جلاد واپس نہ گیا تو رانی بہت بے چین ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، آئینہ آئینہ سچ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر ہنسی؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے ہنسی، لیکن اب تو زہرا ہے، زہرا ہے سب سے بڑھ کر ہنسی، جو رہتی ہے جنگل میں بونوں کے ساتھ۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی مارے غصے کے کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زہرا زندہ ہے۔ اب اس نے زہرا کی جان لینے کا پکا ارادہ کر لیا اور یہ ٹھان لیا کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کو ضرور مار ڈالے گی۔ ایک دن رانی نے سودا بیچنے والی کا بھیس بدلا۔ ایک ٹوکری میں چینی کے پھولدار برتن رکھے اور بیچنے نکلی۔ بیچتے بیچتے وہ جنگل اس پار پہنچی جہاں بونوں کا مکان تھا۔ اس وقت شہزادی مکان میں اکیلی تھی، بونے جنگل میں کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ رانی سر پر برتنوں کا ٹوکرا لیے ادھر ادھر چکر لگاتی اور زور زور سے چلا کر کہتی، نئے برتن سے پرانے برتن بدل لو، نئے برتن سے پرانے برتن لو۔ یہ آواز شہزادی کے کانوں میں پہنچی۔ دوڑ کر کھڑکی کے قریب آئی اور جھانک کا برتن بیچنے والی کو دیکھنے لگی۔ جو ہی اس نے کھڑکی سے باہر سر نکالا، رانی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہی زہرا ہے۔ اب رانی اور زور زور سے آواز لگانے لگی۔ شہزادی نے اپنے دل میں سوچا کہ پرانے برتنوں سے نئے برتن بدل لیں، بونے چینی کے ایسے خوبصورت برتن دیکھ کر ضرور خوش ہوں گی۔ یہ سوچ کر برتن والی کو گھر کے اندر بلا لیا، پرانے برتن جمع کر کے دیے اور نئے برتنوں کا ٹوکرا اٹھا کر رکھنے چلی۔ جو ہی اس نے پیٹھ موڑی تھی کہ رانی نے جھٹ سے اس کے گلے میں پیچھے سے پھندا ڈال دیا اور رسی کس دی۔ شہزادی بیچاری دھڑ سے زمین پر گر پڑی۔ رانی نے اب اس کا گلا اور زور سے گھونٹا اور سارا جسم رسیوں میں جکڑ کر باندھ دیا۔ اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ شہزادی کا دم تھوڑی دیر میں نکل جائے گا اور مردہ لاش بن جائے گی۔ آہستہ آہستہ مکان سے باہر نکلی اور محل کی طرف تیزی سے چلنے لگی۔ آدھی رات کے قریب محل میں پہنچی، جسم کی سیاہی دھوئی، کپڑے بدلے اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنے لگی، آئینہ آئینہ سچ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر ہنسی؟ آئینہ بولا، سن لو غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر ہنسی۔ رانی مارے خوشی کو اچھل پڑی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ زہرا مر چکی ہے۔ اب اپنی خوبصورتی پر وہ پھر غرور کرنے لگی اور ساری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑھ چڑھ کر سمجھنے لگی۔ رات کے وقت جب بونے اپنے مکان میں واپس پہنچے تو دیکھا زہرا رسیوں میں جکڑی ہوئی بے ہوش پڑی ہے۔ بونوں نے جلدی جلدی رسی کھولی،
गले का फंदा खोला। शहजादी बेहोश थी, लेकिन सांस अभी तक आ जा रही थी। बोनो ने ठंडे पानी का छींटा ज़ाहरा के मुंह पर मारा, जिससे ज़ाहरा होश में आ गई। उसके जिस्म पर रस्सियों के बांधने की वजह से निशान पड़ गए थे। कई दिन तक बीमार रही। बोनो ने बहुत ही अच्छी तरह उसकी खिदमत की। थोड़े दिनों में वो अच्छी हो गई, जिस्म के दाग भी मिट गए। अब वो फिर पहले ही की तरह खूबसूरत नजर आने लगी। रानी रोज आईने के सामने खड़े होकर अपनी खूबसूरती के बारे में पूछा करती। आज फिर उसने आईने से पूछा और आईने ने जवाब दिया कि शहजादी ज़ाहरा सबसे बढ़कर खूबसूरत है। अब रानी के दिल में हसद की आग फिर जलने लगी। वो समझ गई कि शहजादी ज़ाहरा जिंदा है। उसकी जान लेने की नई तरकीबें वो फिर सोचने लगी। बड़ी कोशिश के बाद उसने एक जहरीला कंघा तैयार किया। उस कंघे में यह बात थी कि जो शख्स भी उसको अपने बालों में लगा लेता फौरन बेहोश हो जाता। रानी ने यह कंघा और एक बड़ा सा चाकू जेब में रखा और एक फूल वाली का भेस बदलकर बोनो के मकान पर पहुंची। सर पर टोकरा रखा था और उसमें रंग बरंग के पौधे से फूल सजे हुए थे। शहजादी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और बोने जंगल में गए थे। रानी ने आवाज लगानी शुरू की, ताज़ा खुशबूदार फूल, ताज़ा फूल। शहजादी के जी में आया कि बोनो के वास्ते थोड़े से फूल ले ले। दरवाज़ा खोला और फूल वाली को बुला ली। रानी जो फूल वाली के भेस में थी अंदर आई और फूलों का एक पौधा हाथ में लेकर शहजादी को दिखलाने लगी। शहजादी फूल की पत्तियों को अभी देख ही रही थी कि रानी ने जल्दी से कंघा निकाला और शहजादी के बालों में घोंस दिया। शहजादी फौरन बेहोश होकर जमीन पर आ रही। अब रानी ने शहजादी की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए चाकू निकाला। चाकू खोलकर शहजादी की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाई ही था कि इत्तेफाक से उसके दूसरे हाथ में जोर से बिच्छू ने डंक मारा। यह बिच्छू बड़ा जहरीला था और उस पौधे में छुपा हुआ था जो अपने दूसरे हाथ में लेकर शहजादी को दिखला रही थी। बिच्छू के डंक मारते ही रानी का सारा जिस्म कांप उठा। चाकू उसके हाथ से गिर गया और वो बेहोश होकर जमीन पर लेट गई। शहजादी के जिस्म में कंघे का जहर फैल रहा और फूल वाली जो असल में रानी थी के जिस्म में बिच्छू का डंक चढ़ रहा है। दोनों बेहोश हैं, दोनों का रंग पीला पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद शाम हुई और बोने घर में दाखिल हुए। वो ये तमाशा देखकर कुछ न समझ सके और न ये पहचान सके कि ये फूल वाली कौन है। एक बोनो ने शहजादी के बालों से कंघा निकाला। जो ही कंघा बालों से अलग हुआ, शहजादी होश में आ गई और उसने ये बतलाया कि इस फूल वाली ने यह कंघा मेरे बालों में लगा दिया। अब बोने समझ गए कि यह फूल वाली ही असल में रानी है और शहजादी ज़ाहरा की दुश्मन है। बोनो ने फूल वाली को पकड़कर एक मकान में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह को फिर सब बोने जंगल में काम करने लगे और शहजादी घर के काम काज में लग गई। रानी भी अब होश में आ चुकी थी। बिच्छू का जहर उतर चुका था। वो अपने आप को कमरे में बंद पाकर समझ गई कि कैद में है। अब वो निकल भागने की तरकीब में सोचने लगी। इत्तेफाक से उस कमरे में एक खिड़की थी जो टूटी हुई थी। रानी उस खिड़की के रास्ते बाहर कूद पड़ी और निकल भागी। भागती भागती महल में पहुंची, लेकिन उसका असर अब भी कम ना हुआ था। वो शहजादी की जान के पीछे अब भी पड़ी थी और उसके मार डालने की तरकीब में सोच रही थी। जंगल की साफ सुथरी हवा, सादी गिदा और मेहनत की वजह से शहजादी की तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी थी। उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रानी महल में जब कभी आईने से पूछती तो आईना शहजादी ज़ाहरा की खूबसूरती की बड़ी तारीफें करता। रानी और जल जाती और दांत पीस पीस कर कहती कि किसी न किसी तरह मैं उसकी जान जरूर लूंगी। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आई और उसने एक जहर तैयार किया और उसको एक लाल सेब में भर दिया और दूसरे बहुत से सेबों के साथ ये जहर वाला सेब भी एक टोकरी में रख फल बेचने वाली का भेस बदलकर शहजादी के मकान के पास पहुंची और जोर जोर से पुकार कर कहने लगी, सेब ले लो, सेब ले लो। शहजादी डरी हुई थी। उसकी हिम्मत न पड़ती थी कि सेब वाली को अंदर बुला, इसलिए खिड़की पर खड़ी फल बेचने वाली को तकती रही। रानी यानी के फल वाली ने जब देखा कि शहजादी खिड़की से झांक रही है तो फौरन खिड़की के पास पहुंची और कहने लगी, देखो ये सेब कितने खूबसूरत और मीठे हैं। यह कहकर रानी ने एक सेब काटा और खाया। शहजादी से भी खाने को कहा, लेकिन शहजादी ने इनकार किया। जब फल वाली ने बार बार कहा तो शहजादी जरा सा चखने पर राजी हो गई। अब रानी ने मौका गनीमत जानकर वही जहरीला सेब काटा और शहजादी को खिला दिया। शहजादी ने जैसे ही वो सेब मुंह में डाला तो बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। रानी मारे खुशी के उछल पड़ी और खुशी खुशी महल में वापस आ गई। कपड़े वगैरह बदलकर आईने के सामने खड़ी हुई और पूछने लगी, आईना आईना सच बोलो, कौन हुई सबसे बढ़कर हंसी? आईने ने फौरन जवाब दिया, सुन लो, गौर से सुन लो, रानी ये सबसे बढ़कर हंसी। अब रानी का कलेजा ठंडा हुआ और शहजादी की अपनी तरफ से जान लेकर चैन से बैठी। रात के वक्त जब बोने घर वापस पहुंचे तो उन्होंने शहजादी को बेहोश पाया।
बेचारे मारे अफसोस के रोने लगे, लेकिन क्या कर सकते थे। साथ रहते रहते उन्हें शहजादी से बड़ी मोहब्बत हो गई। वो शहजादी के जिस्म को बार बार देखते और रोते। अगरचे शहजादी बेहोश थी, लेकिन उसका जिस्म आप भी फूल की तरह खिला हुआ था। वही होंठों पर मुस्कुराहट, वही चेहरे पर शुगफ्तगी, वही जिस्म में नज़ाकत। बस ये मालूम होता था कि शहजादी गहरी नींद में सो गई है। उसे देखकर हरगिज़ ये यकीन न होता था कि वो बेहोश है। सब बोनों ने मिलकर शीशे का एक लंबा सा बॉक्स बनाया, उसमें काफूर बिछाया और शहजादी को उसमें लेटाकर बॉक्स पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रखा, और वो भी समझे कि शहजादी मर गई है। कुछ ही दिनों के बाद एक शहजादा शिकार खेलते खेलते पहाड़ की उस सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। जब उसकी नज़र उस शीशे की अलमारी पर पड़ी तो वो बहुत मोतजिब हुआ। शहजादी आराम से लेटी हुई थी। उसका जिस्म अब भी तरोताज़ा था, क्योंकि वो बेहोश थी। उसका गोरा रंग अब भी दिल को लुभा रहा था। शहजादा कुछ देर तक तो सोच में पड़ा रहा, फिर हिम्मत करके बॉक्स खोला, शहजादी को उठाया और पीठ पर लाद कर पहाड़ के नीचे उतरना शुरू किया। पहाड़ ढालवां था, छोटे बड़े चट्टान बहुत से थे। जब शहजादा उतरने लगा तो उसके पैर ऊंचे नीचे पड़े और शहजादी का सर बार बार हिला। एक मर्तबा शहजादा ने एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर एक लंबी छलांग मारी और शहजादी का मुंह खुल गया। जैसे ही मुंह खुला, जहरीला सेब का टुकड़ा बाहर गिर पड़ा और शहजादी आहिस्ता आहिस्ता होश में आना शुरू हुई। यहाँ तक कि जब शहजादा पहाड़ से उतरकर नीचे बराबर जमीन पर पहुंचा तो शहजादी होश में आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए और बातें करने लगे। शहजादा जब अपने मुल्क में पहुंचा तो उसने शहजादी से शादी कर ली। अब शहजादी ने रानी की दुश्मनी का सारा हाल शहजादे को बतलाया और ये कहा कि उसके पास एक जादू का आईना है जो मेरी खूबसूरती की इतला उसको देता रहता है, और वो हसद की वजह से मेरी जान लेने की तरकीबें सोचा करती है। शहजादे ने एक बड़ी भारी फौज जमा की और रानी के मुल्क पर हमला करके वो आईना छीन लिया और तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब शहजादा और शहजादी हंसी खुशी के साथ रहने लगे और रानी और भी ज्यादा हसद की आग में जलने लगी। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।